السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی رات عطا فرمائی کہ جو ایک رات کے اندر عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہ وہ رات ہے جو اس سے پہلے کسی امت کے حصے میں نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عظمت و شان کے اندر پوری سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اپنی امت پر انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، جب آپ نے اپنی امت کی عمروں کا موازنہ دوسری امت کے ساتھ کیا تو آپ کے دل کے اندر اپنی امت کے لیے ایک خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو یہ نیکیوں کو کیسے حاصل کر سکیں گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے صورت قدر کو نازل کیا اور فرمایا، میرے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی، آپ کو رنجیدہ ہونے کی، آپ کو اپنے امت کی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان کو ایک ایسی رات عطا فرما رہے ہیں، اگر اس رات کے اندر یہ عبادت کریں گے، میں ان کو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں گا۔ ناظرین کرام، قدر کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قدر و منزلت، یعنی جو شخص اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے، عبادت میں گزارتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ تقدیر سے ہو، یعنی اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرما کے کہ کون اس دنیا سے جائے گا، کون اس دنیا میں آئے گا، اور کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ ساری چیزیں فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، اس لیے اس کا معنی تقدیر سے ہے۔ ایک اس کا معنی تنگی کا بھی ہے، اور یہ اس واسطے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس رات اتنے اس زمین پر اترتے ہیں کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو قدر کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شمعون علیہ السلام اتنے اللہ کے عبادت گزار بندے تھے کہ جنہوں نے 1000 برس تک روزہ رکھا، 1000 برس تک آپ دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کرتے رہے، راتوں کو قیام کرتے رہے۔ جب اس عبادت کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں کہ ہم اتنی عبادت کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما دیا کہ میرے نبی کے غلاموں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنا عبادت کا ثواب کوئی 1000 مہینے کے اندر پا سکتا ہے، میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کروں گا، اگر تم اس کے اندر عبادت کرو گے، میں تمہیں 1000 مہینے سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو ناظرین کرام، یہ رات اس مہینے کے آخری عشرے کے اندر ہے، اور اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، 21 کا بھی ہے، 23 کا بھی ہے، 25 کا بھی ہے، 27 کا بھی ہے، اور 29 کا بھی ہے۔ جمہور علماء کا نظریہ، جو کہ حضرت ابی بن کعب کا اور امام احمد بن حنبل کا اور جمہور علماء کا نظریہ ہے، وہ 27 کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آخری جو عشرہ ہے، اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں، اور ان میں 7 کا عدد بھی ہے، اور اس 7 کے عدد سے اللہ کو محبت ہے، اس لیے کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، اللہ نے ہفتے کے 7 دن بنائے، اللہ نے کعبہ کے طواف کے 7 چکر بنائے، اور اللہ نے وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ اعضاء بھی اللہ نے 7 بنائے، تو لہٰذا یہ 27ویں کی رات ہو سکتی ہے۔ اور حضرت امام راضی اور امام ابن حجر، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ استدلال بھی یہاں پر پیش فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور یہ 3 مرتبہ اس صورت کے اندر آیا ہے یہ لفظ، لہٰذا 9 اور 3 کو اگر آپس میں ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 27 آتا ہے، لہٰذا 27 کا دن ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، تو لہٰذا امت کو کوشش کرنی چاہیے
जस्तजू रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि इसको तलाश कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसको मख्फी रखा है उसके अंदर हिकमत यही है कि ये बंदे अल्लाह की बारगाह में क़याम करें, रुकू करें, सुजूद करें, इबादत करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। अल्लाह रब्बे करीम हमें लैलतुल क़द्र की बरकतें नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दीन का पैगाम मुसलमानान आलम तक पहुँच सके और आपके लिए सदका जारिया का सबब बन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।